مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 13۔ ہفتے کی پوری رات اور اتوار کا پورا دن اعصابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی اسے شدید درد تھا، اس کے آدھے سر میں درد تھا، اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر وقتاً فوقتاً اٹھ رہی تھی اور وہ اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ ہفتے کی دوپہر لیزا کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے آج پیر کے دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ فقط جو چیز اس کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے، یا پھر درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویہ۔ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پوری طرح حاوی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر دفتر میں اس نے کسی کو بھی نہ اپنی طبیعت کے متعلق کچھ پتہ لگنے دیا تھا، نہ اپنا چڑچڑاپن اور بدمزاجی کسی پر ظاہر کی تھی۔ کام کی بات کے علاوہ وہ یہاں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ جو کوئی کام کی بات سے آگے جا کر کچھ اور بات کہتا اور وہ جواباً کسی بدمزاجی کا مظاہرہ کرتا۔ ایک روبرٹو تھا یہاں جس سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلفی کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگر روبرٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنے کام سے کام رکھتا اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی آشکار نہ ہونے دیتا۔ یہاں تو وہ چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ دوحہ جہاں وہ اب مستقل رہا کرتا تھا، وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ اس کے کولیگ بہت تھے، اس کے واقف بہت تھے، اس کے ملنے والے بہت تھے، مگر اس کا دوست کوئی نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا وہ اپنے اور اپنے سے واقف ہر شخص کے بیچ۔ اس حد فاصل سے آگے آنے کی اس نے کسی کو جرت نہیں دی تھی، سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے، جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کا پورا دن اس نے اپنا موبائل آف رکھا تھا۔ وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی ہنسی کی اتنی کڑی سزا! درد کی اٹھتی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے سوچا، وہ اب لیزا سے کبھی نہیں ملے گا، نہ وہ اس سے ملے گا، نہ ہی پھر وہ کبھی ہنسے گا، نہ خوش ہوگا، نہ کہہ کے لگائے گا، اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر اسے پتا نہیں تھا وہ آج پھر اس کے آفس آ دھمکنے والی ہے۔ وہ ڈائریکٹر فائنانس کے آفس سے سنجیدہ اور پیشہ ورانہ نوعیت کی ڈسکشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ سکندر! اسے سکندر کسی آفس سے نکل کر کوریڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حسب عادت بے تکلفانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ ہائی ہیلو کرنے ضرور رکتا۔ یہاں کمپنی کے اس آفس کے لیے اس نے جو پینٹنگز بنا کر دینی تھی، انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹیوز کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ کمپنی اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار تھی۔ آج پینٹنگز کا موضوع طے کرنا تھا۔ کچھ تھیمز پر ان سب نے گزشتہ میٹنگ میں بات کی تھی، کچھ پروپوزلز وہ آج لائی تھی۔ آج موضوع طے کر لیے جانے کے بعد اس نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا۔ وہ آج یہاں آنے کے لیے کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی، خاصی مصروف رہی تھی، مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں 2 بار سکندر کو کال کی تھی اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا۔ ہفتے کے روز وہ اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا۔ انہوں نے بہت باتیں کی تھیں۔ سکندر نے اسے اپنی تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی بنی دوست ٹرک ڈرائیوروں والی اردو زبان بولتی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ آخر میں آ کر اس کا موڈ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا تھا، وہ کچھ ڈسٹرب سا نظر آنے لگا تھا، ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہ تو ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا تو بس یہی کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا، یا پھر شاید اسے آفس کے کاموں کی کوئی مصروفیت لاحق تھی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا ہوگا، اسی لیے سیل آف کر دیا ہوگا۔ مگر اس کے یہ تمام اندازے اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپاٹ سے چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ اس کے آواز دینے پر رکا تھا۔ نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی، مگر ایک سرد سا تاثر موجود تھا، جیسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاؤ سینیور سکندر! اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ چاؤ! بغیر مسکرائے سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اسے کہتا وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا۔
وہ جواباً کیا کہنے کے لیے لب کھول رہی ہے یہ سننے کی زحمت کیے بغیر وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے کھڑے ہی نظر آ رہا تھا، وہ کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیسے آئی ہے؟ رسمی سی خیر و عافیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا جیسے اس سے ہائے ہیلو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوفت سے بھی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد مہری اور خاموش بدتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپ زبان سے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں، بس اپنا رویہ بدتمیز بنا لیں۔ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا نا، ایسا ہی ابھی بھی کر کے گیا تھا نا۔ سکندر پر جھنجھلاہٹ اور کوفت محسوس کرتی وہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ جس میں ہر چیز حتمی طور پر طے کر لی گئی تھی کے اختتام پر وہ کمپنی کے 2 ایگزیکٹوز کے ساتھ ہی کانفرنس روم سے باہر نکلی تھی۔ ان دونوں سے خوشگوار انداز میں رسمی نوعیت کے الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور یہ آفس ٹائم ختم ہو جانے کا وقت تھا۔ اسے آتے جاتے مختلف لوگ جلدی جلدی کام سمیٹ کر گھر جانے کی فکر کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا۔ لفٹ آ گئی اور وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی، تب اس کے پیچھے کوئی اور بھی لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا وہ سکندر تھا۔ اس کا بلیک لیدر بریف کیس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور لیپ ٹاپ بیگ بائیں کندھے پر لٹکا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس بار سکندر نے بھی اسے ابھی ہی دیکھا تھا، لفٹ میں داخل ہو جانے کے بعد۔ کم از کم اتنا وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ سکندر کا 2 گھنٹے قبل کا رویہ اسے یاد تھا، اس لیے وہ مسکرائی تو نہیں، بس اخلاقاً سنجیدگی سے پوچھ لیا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بظاہر بالکل صحت مند اور نارمل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس بار لفٹ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بہت سا درد، تکلیف اور ویرانی سی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، سکندر کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، خاموشی اور درد نے اس کے غصے کو پل بھر میں کہیں دور لے جا پھینکا۔ نہ جانے کیا دکھ لاحق تھا اسے، جو وہ یوں اتنا عجیب، اتنا مختلف سا مزاج رکھتا تھا۔ وہ سکندر پر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ آرٹسٹ تھی، اس لیے حساس زیادہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس شخص کے لفظ اور رویے نہیں، اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے لفظوں اور رویوں میں سرد مہری، بیگانگی، اجنبیت اور بے مروتی ہوتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں درد ہی درد، غم ہی غم۔ اتنی اداسی اور اتنی ویرانی اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی اور وہ لفٹ کے فرش کو، اس سے لا تعلق، بے نیاز، بے پرواہ۔ وہ دونوں لفٹ کے باہر آ گئے تھے۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں سکندر؟ ہاں؟ اس نے یکدم چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے یہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بہت الجھا اور بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ہوٹل ڈراپ کر دوں؟ یہ پوچھ رہی تھی میں۔ اس نے ہلکی دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ سکندر نے اسے بغور دیکھا تھا، یوں جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہے۔ یکدم ہی وہ اس سے بولا، تمہیں اس وقت کوئی اور کام تو نہیں ہے لیزا؟ نہیں، کیوں؟ وہ اتنا غیر متعلقہ سا سوال سن کر حیران ہوئی تھی۔ تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دو جہاں سبزہ ہو، تازہ ہوا ہو۔ میں کچھ دیر کھلی آب و ہوا اور ہریالی کے بیچ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے کھینچ کر یوں سانس دیا جیسے اس کی سانس گھٹ رہی ہو، اسے سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو۔ ٹھیک ہے، چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ اب وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سکندر کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ شاید اسے پھر سرویکل پین ہو رہا تھا۔ نیپلز چاہتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 1-2 سیکنڈ خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا۔ تمہیں سرویکل پین ہو رہا ہے؟ سکندر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ایک پل اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو نا، اتنی ینگ ایج میں اس طرح کی تکلیف، اور وہ بھی اتنی جلدی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دوستانہ انداز اور پرخلوص لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھے کہاں ڈراپ کرو گی؟ اپنی صحت سے متعلق اس کے جملے پر محض ہلکا سا سر ہلا کر سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ گویا اور بہت ساری باتوں کے ساتھ وہ اپنی صحت کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ہم ویلا بورگیزے جا رہے ہیں۔ بورگیز گارڈنز کا تم نے نام تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ ہم؟ اس نے سکندر کو حیرانی سے اپنی سمت دیکھتا پایا۔ جی ہم۔ تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں؟ تم اکیلے اکیلے وہاں انجوائے کرو اور میں اپنے اپارٹمنٹ جا کر بند ہو جاؤں؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ تم سے سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کھلی کھلی سرسبز سی جگہ پر وقت گزارنے کا۔ وہ عادتاً مسکرا کر بولی تھی۔ اس بار اس نے سکندر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آتی دیکھی۔ لیجئے جناب، پہنچ گئے ہم۔ پیازا دل پوپولو۔ یہیں سے مین انٹرنس ہے ویلا بورگیز کے اندر جانے کے لیے۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی ایک دوسری سڑک پر موڑتے ہوئے لیزا نے سکندر سے کہا۔ ویلا بورگیزے گارڈنز میں داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں تھا، مگر اندر جانے کے بعد وہاں موجود میوزیمز یا آرٹ گیلریز وزٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ٹکٹ خریدنا لازمی تھا۔ آرٹ گیلریز اور میوزیمز میں جانے کے خواہش مند افراد وہاں طویل قطاریں لگائے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت باقی تھا، چنانچہ گارڈنز میں سبزے اور ہریالی کو انجوائے کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کثیر تھی۔ مجھے پتا ہوتا آج میں تمہارے ساتھ آنے والی ہوں تو آرٹ گیلریز میں جانے کے لیے آن لائن ٹکٹ خرید لیتی۔ اب اس وقت اتنی لمبی قطار میں لگنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قدیم رومن آرکیٹیکچر والے داخلی راستے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ سکندر سے بولی تھی۔ تمہیں آرٹ میں دلچسپی نہیں، ورنہ تم یہاں موجود خوبصورت اور بے مثال آرٹ کلیکشن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے۔ یہاں رافائیل برنینی، ان سب کا بڑا نادر کام موجود ہے۔ آرٹ کے شائقین کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ روم آئیں اور یہاں وزٹ کیے بغیر چلے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم تو ابھی بہت سارے دنوں تک روم میں موجود ہو، پھر کسی دن ٹکٹ خرید کر یہاں آ جانا اور یہاں موجود تمام آرٹ گیلریز اور میوزیمز کی سیر کر لینا۔ سکندر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر تناؤ والی کیفیت نہیں تھی۔ سرد و سپاٹ تاثر کی جگہ چہرے پر دوستانہ سی مدھم مسکراہٹ نے لے لی تھی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ وہ دونوں کئی دفعہ مل چکے ہیں، بہت باتیں کر چکے ہیں اور بہت سارا وقت ساتھ گزار چکے ہیں۔ شاید یہاں کے سبزے اور ہریالی نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا، یا پھر اسے یہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ لیزا سے دوستی کر چکا ہے۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال اب وہ قدرے پرسکون اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور سناٹا بھی کچھ کم نظر آ رہا تھا۔ ہم لیک گارڈن میں چل کر بیٹھیں؟ ارد گرد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت چیڑ اور سنوبر کے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک نہیں، دراصل کافی سارے گارڈنز کا مجموعہ ہے۔ ہر گارڈن کی اپنی اپنی الگ خوبی ہے۔ کہیں تمہیں پھلوں کے درخت زیادہ ملیں گے، کہیں مشہور فنکاروں کے بنائے قدیم مجسمے اور فاؤنٹین، اور کہیں کسی جنگل کا سا قدرتی تاثر دیتے گارڈن۔ مجھے ذاتی طور پر لیک گارڈن زیادہ پسند ہے۔ وہاں جھیل میں کشتی چلائی جائے یا جھیل کنارے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جائے، مجھے تو دونوں میں بہت مزہ آتا ہے۔ سکندر کے چہرے کی سوالیہ سی حیرانی دیکھ کر اس نے وضاحت کی تھی۔ جو کچھ تمہیں ٹھیک لگے وہی مناسب ہے۔ تمہیں تو پتا ہے میں یہاں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ کبھی بہت پہلے روم کے متعلق کسی سفر نامے میں ضرور یہاں کے بارے میں پڑھا تھا، مگر وہ بھی اب کچھ خاص یاد نہیں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بالکل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کولوسیم میں اس کے ساتھ کی تھیں۔ یہاں کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ خوبصورت درختوں اور سبزے سے بھرے راستے سے گزرتے وہ دونوں لیک گارڈن تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا اس جگہ کو تعریفی نظروں سے دیکھتا نظر آیا۔ ہے نا یہ جگہ خوبصورت؟ اس نے فخری انداز میں یوں پوچھا گویا اس گارڈن کی تخلیق کرنے والی 16ویں یا 17ویں صدی کی آرکیٹیکٹ وہ خود ہی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف فوراً دیکھا تھا اور بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تم جس طرح اپنے روما اور روما کی ہر چیز سے پیار کرتی ہو، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے لیزا۔ دھوپ چھاؤں کا سا مزاج رکھتا وہ شخص اب یوں مسکرا رہا تھا، یوں دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا گویا آج اس کے آفس میں لیزا سے سرد مہری سے پیش آنے والا شخص کوئی اور تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔